دوستو کنسائز ٹی وی میں خوش آمدید۔ پاکستان کے علاقہ اکوڑا خٹک میں واقع وسیع وارث کیمپس پشاور سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً 4000 طالب علموں کا گھر ہے جنہیں مفت کھانا اور تعلیم دی جاتی ہے۔ پاکستانی اور افغان پناہ گزینوں کو وہ تعلیم دیتا ہے جن میں سے بہت سے سٹوڈنٹس نے روس کے خلاف جہاد میں شرکت کی۔ روس اور امریکہ کو افغانستان سے ننگے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، دارالعلوم حقانیہ جسے انگریز دی یونیورسٹی آف جہاد کہتے ہیں، مغربی دنیا اور خاص کر اسرائیل اور امریکہ کا دارالعلوم حقانیہ کے بارے میں کیا نظریات ہے، کیا تحقیقات ہے، کنسائز ٹی وی کی اس ایپیسوڈ میں آپ یہی سب کچھ جانیں گے۔ ناظرین، اب تک بہت سے انگریز اور غیر ملکی صحافی دارالعلوم حقانیہ آ چکے ہیں۔ وہ مولانا سمیع الحق شہید سے کئی بار انٹرویو لے چکے ہیں۔ مغربی دنیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش گورنمنٹ کے خلاف جو سنی دیوبندی تحریک بنایا گیا تھا، اس تحریک کو اور دارالعلوم دیوبند کو جو تعلیمات دی جاتی تھی، دراصل وہ تعلیمات، وہ جہادی تعلیمات اب دارالعلوم حقانیہ کو بھی دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑی دہشت گرد ملا عمر جو افغان طالبان کے لیڈر تھے، وہ بھی دی یونیورسٹی آف جہاد یعنی دارالعلوم حقانیہ سے گریجویٹڈ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ القاعدہ کی جنوبی ایشیا ونگ کے سربراہ مولانا عاصم عمر نے بھی دارالعلوم حقانیہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ بقول ان کے مدرسے کے سربراہ مولانا سمیع الحق شہید نے خوشی خوشی دی فادر آف طالبان کا خطاب قبول کر لیا تھا، بلکہ 2009 میں مولانا سمیع الحق شہید نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے طلباء کو افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑنا چاہیے۔ انہوں نے ملا عمر کو ایک فرشتہ قرار دیا تھا جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا۔ سوویت یونین جنگ کے دوران اس مدرسے نے لاکھوں کی مالی امداد حاصل کی تھی اور جنگ کی کوششوں میں 1000 جنگجو کو فراہم کیا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ برسوں سے پاکستان نے ایسے مذہبی اسکولوں کو روکنے کا وعدہ کیا ہے جو تشدد اور جہاد کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود دارالعلوم حقانیہ جیسے بنیاد پرست یونیورسٹیز آزادانہ طور پر کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ ہزاروں مدارس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کو مفت کھانا اور تعلیم دی جاتی ہے۔ آخر ایسے مدارس کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ ناظرین، انگریز اور مغربی دنیا جہاد کے بارے میں شروع سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس کے سامنے جب جہاد کا لفظ لیا جاتا ہے تو ان کا خیال صرف قتل و غارت اور فساد تک جاتا ہے، حالانکہ جہاد بہت مختلف ہے۔ جیسے امریکہ نے برطانیہ سے نجات پانے کے لیے جنگ لڑی تھی، ویسے طالبان نے روس اور امریکہ سے جان چھڑانے کے لیے جنگ لڑی ہے۔ یہ فساد نہیں بلکہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے۔ اگر زمانہ آپ کے ساتھ ہم آہنگی نہیں کر رہا تو اس سے جنگ کرنا چاہیے، اور یہی اب تک ہر قوم اور ہر مذہب نے کیا ہے۔ الغرض ظلم اور باطل کے خلاف جہاد کرنا، جنگ کرنا فساد نہیں بلکہ ایک مقدس کام ہے۔ البتہ مغربی میڈیا کی یہ بات درست ہے کہ دارالعلوم حقانیہ اور اس جیسے مدرسوں سے لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جہاد کے جذبے سے سرشار لوگ وہی ہوتے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ جہاد کرتے ہیں، فساد نہیں۔ وہ ظلم اور باطل کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جو صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا جائز مانتے ہیں۔ اور صرف مدارس سے نہیں بلکہ جو شخص بھی دل میں جہاد کا جذبہ رکھتا ہے، جس کا تعلق مدرسے سے ہو یا کسی اسکول یونیورسٹی سے، وہ جہاد کے لیے ضرور جائے گا، ولو کرہ الکافرون۔ ناظرین، مغربی لوگ ہمیشہ اسلام کو بدنام کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے وہ ہر فساد کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ کبھی وہ شیعوں کے ماتم کو اسلام کہتے ہیں تو کبھی وہ بازاروں میں بم دھماکے کرنے والوں کو مجاہدین یا طالبان کہتے ہیں۔ وہ اگر اپنی ملک کے لیے لڑتے ہیں تو بہادر اور محب وطن، اور طالبان اگر اپنی ملک کے لیے لڑتے ہیں تو دہشت گرد۔ لیکن ہم ان کی یہ منافقت ہمیشہ منظر عام پر لائیں گے، انشاءاللہ تعالی۔